بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اشتیاق احمد کے ناول حویلی کے خط میں خوش آمدید۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ویسے میں تمہیں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ سچ مچ حویلی کی دیواروں کو خون سے رنگین بنا دینا چاہتا ہے۔ کس کے خون سے؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا جواب تمہیں خود ہی معلوم کرنا چاہیے۔ بہت اچھا ابا جان، ہم غور کریں گے۔ ویسے کیا آپ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے جس کے خون سے مجرم ہاتھ رنگنا چاہتا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ اپنی طرف سے کوشش تو بہت کر رہا ہوں، لیکن میں اسے 24 گھنٹے اپنی نظروں کے سامنے تو نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر آپ مجرم کو گرفتار کر لیں۔ یہی تو مصیبت ہے، اگر میں اسے گرفتار کرتا ہوں تو کوئی بھی یہ نہیں مانے گا کہ اس کا ارادہ کسی کی جان لینے کا تھا۔ میرے پاس مجرم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ مجرم عین موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، آخر انسپکٹر جمشید نے کہا۔ تو پھر آپ اس کا بچاؤ کس طرح کریں گے جو خطرے میں ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ میں 24 گھنٹے تو کسی کو نظر میں نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ ہم سے کام لیں، ہم باری باری نگرانی کریں گے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں نے بھی یہی سوچا ہے، لیکن پہلے تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ مجرم کا نشانہ کون ہے، وہ کسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ ابا جان، آپ ہمیں چند منٹ کی مہلت دیں۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کئی چیخیں فضا میں ابھریں۔ وہ چونک اٹھے اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلے۔ عاطف بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ وار کر گیا، اس نے ہکلا کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ وار کر گیا؟ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ اچانک بھڑک کر بھاگے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ دوڑتے ہوئے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ دروازے پر ہی رک گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجرم کا نشانہ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کے لیے انوکھے لمحے تھے۔ اب انہیں حویلی والے خط کے الفاظ یاد آئے۔ ان کی اولاد میں سے کوئی حویلی کی دیواروں کو رنگین بنا دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے چونک کر کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ حویلی کی دیواروں پر انہیں کسی کا خون نظر نہ آیا، لیکن اس کے باوجود دیواریں خون سے رنگین ہو چکی تھیں۔ وہ سب لوگ کمرے میں جمع ہو چکے تھے اور پتھر کے بتوں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک لاش تھی اور وہ لاش کو گھور رہے تھے۔ لاش کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ گھر کا یہ فرد ابھی کچھ دیر پہلے زندہ سلامت تھا اور ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ انسپکٹر جمشید کی دھمکی کے باوجود مجرم اپنا کام کر گیا تھا۔ شاید اس نے یہ سمجھا تھا کہ انسپکٹر جمشید خالی پیلی دھمکی دے رہے ہیں، اور اب انسپکٹر جمشید کھڑے سوچ رہے تھے، میرے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں اس واقعے کو ہونے سے نہ روک سکا۔ کاش میں نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ مجرم دن کے وقت بھی اپنا کام کر سکتا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا رہا اگر مجرم وار کرے گا تو صرف رات کے وقت، لیکن وہ بہت چالاک نکلا۔ اچانک کمرے میں تیز تیز سسکیاں گونجنے لگیں۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ یہ بابا امین تھا جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اسے سسکتا دیکھ کر جیسے سب ہوش میں آ گئے۔ مجید، رشید اور حمید دھاڑ مار کر لاش کی طرف بڑھے۔ پھر آصف، عاطف اور آصفہ لاش پر گر پڑے اور لپٹ کر رونے لگے۔ کمرے کی فرش پر سرور جہاں بیگم کی لاش محمود، فاروق اور فرزانہ کا منہ چڑھا رہی تھی، اور انہیں یوں لگا جیسے سرور جہاں بیگم ان سے کہہ رہی ہوں، تم تو اس حویلی کی دیواروں کو خون سے رنگین ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن تم کچھ بھی نہ کر سکے۔ قدرت کا قانون اٹل ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ انسپکٹر جمشید تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی کسی کی موت کا وقت نہیں ٹال سکتی۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ قصبے میں صرف ایک ہی تھانہ تھا، اس کا انچارج انسپکٹر حاکم دین تھا۔ اس نے حویلی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ اس سے پہلے بھی 20 مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ سرور جہاں بیگم اس پر بہت مہربان تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مہینے میں کم از کم ایک بار وہ حویلی کا چکر ضرور لگایا کرتا تھا، اور اس کی چائے وغیرہ سے تواضع کی جاتی تھی۔ اس نے پہلے لاش کا معائنہ کیا،
پھر گھر کے سب افراد کو غور سے دیکھا۔ آخر اس کی نظریں انسپکٹر جمشید، محمود فاروق اور فرزانہ پر آ کر رک گئیں۔ یہ کون حضرات ہیں؟ مہمان ہیں۔ میں حیران ہوں کہ پولیس کو کس لیے بلوایا گیا، یہ تو قدرتی موت مری ہیں، حاکم دین نے کہا۔ فون ان کے مشورے پر کیا گیا ہے، مجید نے انسپکٹر جمشید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں جناب، آپ نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ حاکم دین نے برا سا منہ بنایا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ سرور جہاں بیگم قدرتی موت مری ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ صاف نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی اس بات کی تصدیق کرے گا۔ تو پھر بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کر لینے دیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ ڈاکٹر ابھی چند منٹ میں آنے والا ہے اور وہ بھی میری بات کی تصدیق کر دے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ اگر یہ قدرتی موت مری ہیں تو فرش پر کیوں مری ہیں؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ چلتے چلتے گری ہوں گی اور روح پرواز کر گئی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ خیر ڈاکٹر ہی ٹھیک بتا سکے گا۔ مگر آپ کون ہیں؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ مہمان، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہ تو میں بھی سن چکا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ میرا نام جمشید ہے، یہ تینوں میرے بچے ہیں، میرے والد اس گھر کے بزرگوں کے دوست تھے۔ میں سمجھ گیا۔ اس وقت ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے بہت غور سے لاش کا معائنہ کیا اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہ دم گھٹنے سے مری ہیں۔ کیا مطلب؟ دم گھٹنے سے مرنے کی اور کیا وضاحت کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ بتائیے کہ ان کا دم کیسے گھٹ گیا؟ اس سوال کا جواب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ جبکہ میں ابھی بتا سکتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے چونک کر کہا۔ کیا آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی نہیں، میں ڈاکٹر نہیں، مگر اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ کس طرح مری ہیں۔ اچھا تو بتائیے، ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ ان کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ کر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ کیا؟ کمرے میں موجود سب لوگ چلا اٹھے۔ ہاں، گلا گھونٹنے کے آثار نظر نہیں آئے، اس لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے منہ اور ناک پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر انہیں مار ڈالا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن بالکل صحیح نتیجہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی مل سکے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ہلاک کیا گیا ہے اور یہ قدرتی موت نہیں مری۔ اب ہمیں ان کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ قاتل جو اس گھر میں موجود ہے، جو اس وقت بھی اس کمرے میں موجود ہے۔ انسپکٹر جمشید کے الفاظ ان سب کے کانوں پر بم بن کر گر گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے انسپکٹر جمشید کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب تو حاکم دین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قصبہ بہادر خان میں قتل کی یہ پہلی واردات تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر حویلی بہادر خان کی سرور جہاں بیگم کا قتل تو اس سے بھی سنسنی خیز واقعہ تھا۔ اس گھرانے کے تعلقات بڑے بڑے افسروں سے تھے، اس لیے حاکم دین فوراً دوڑا آیا۔ سب سے پہلے اس نے انسپکٹر جمشید سے ملاقات کی۔ آپ دارالحکومت میں کہاں رہتے ہیں؟ اس نے آتے ہی اچانک سوال کیا۔ کیوں؟ اس سوال کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سرور جہاں بیگم کو قتل ہی کیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے مطابق سرور جہاں بیگم کو منہ اور ناک پر ہاتھ مضبوطی سے جما کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس گھر میں آپ مہمان بن کر آئے تھے۔ میں اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے بارے میں ہر بات جاننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سیدھی طرح میرے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تو مجھے آپ کو پکڑ کر تھانے لے جانا پڑے گا اور دیکھوں گا کہ آپ جواب کس طرح نہیں دیتے۔ بہت خوب، تو آپ نے بھی یہ بات مان لی کہ سرور جہاں بیگم قدرتی موت نہیں مری؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ہاں، اس میں اب کوئی شک نہیں رہ گیا۔ تو پھر انسپکٹر صاحب، آپ کوئی تکلیف نہ کریں، 1-2 دن تک میں مجرم کو ثبوت سمیت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ مجرم کو پکڑیں گے؟ آپ ہیں کون؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرا نام جمشید ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے تو مجھے فوراً بتائیں تاکہ میں اسے گرفتار کر لوں۔ ثبوت کے بغیر اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ثبوت کس طرح مہیا کریں گے؟ حاکم دین نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی سب لوگ رونے دھونے میں مصروف ہیں، ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں، پھر میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔